وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے. اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے. جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ باذوق مجمع ہے تے میں اس ربائی نو اس انداز نال پڑھدا ہونا. سناواں سرا کی سمجھ دے ہو؟ میرا جدا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. نہیں میرا جدا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، نوری ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. اماں پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجا بجمالہ. سونے دے در تے جو آیا، یہ غور طلب جملہ ہے. سونے دے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا. سہیب، بلال،
سلمان ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. سونے دے در تے جو آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا, پرجوش سکدار رہ گیا حسنت جمیع خصالہ. ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا, پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ. پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ. محبت سے, عقیدت سے, بلند آواز سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں. کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے. ذی قدر علماء کرام, معزز محترم مکرم سامعین, دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں و محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, آج کا یہ خوبصورت پروگرام, خوبصورت عنوان, خوبصورت علاقہ, خوبصورت مسجد, خوبصورت مہینہ, خوبصورت دن اور رات میں انعقاد پذیر ہے. انتہائی محترم المقام, قابل صد احترام, محبوب العلماء والصلحاء, پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب زید مجدہ, برادر مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن مکی صاحب دامت فیوزہم, اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. مجھ طالب علم نالائق سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا, دعوت دی. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو, بیٹھنے کو, اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنائے, اور ایسے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو, صحابہ کی عظمت بیان ہو, اہل بیت کے تذکرے ہوں, اللہ ہم سب کو مزید سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے, مجھے بھی اور میرے میزبان کو بھی آپ کے وقت کا خیال ہے. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہر دور میں, ہر زمانے میں جب انسان بگڑنے لگا, راستے سے ہٹنے لگا, اپنے مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد جانے لگا, تو اس انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے, اس کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کا انتظام فرمایا. سمجھ آ گئی؟ میں قرآن کا طالب ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو بات کروں دلیل سے کروں اور آپ تک یہ بات پہنچے.
میں سرائے کی جادا کہ ٹوکن شریف گال بوے ول گال مدام سے غور کرنا، میں یہ الفاظ دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ ہر دور اور زمانے میں جب یہ انسان بگڑنے لگا، راستے سے ہٹنے لگا، اپنے مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد جانے لگا، تو اللہ نے دو چیزوں کا انتظام و انتخاب فرمایا۔ ایک چیز کا تعلق آسمان سے رہا، ایک چیز کا تعلق زمین سے رہا۔ اللہ نے آسمانوں سے کتاب اللہ کو چنا، زمین سے اللہ نے رجال اللہ کو چنا۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہاں ایک لفظ جو میں نے ابھی بولا ہے کہ اللہ نے زمین سے رجال اللہ کو، یہ میرے ساتھ بولیں گے، رجال اللہ کو چنا، اس میں بہت بڑی دلیل ہے۔ استادی مکرم موجود ہیں، مولانا بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ نبوت کا درجہ یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے۔ نبوت کا درجہ وہبی ہے، عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم تجارت کرنے والے، دکانداری کرنے والے، ہمیں عطائی اور وہبی اور کسبی کی سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں جٹا کے لفظ گل کراں تاکہ گل سمجھ آ ونجے۔ وہبی، عطائی اور کسبی، کسب کہتے ہیں کسی چیز کا کام کرنا، کر 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 کے بندہ پیک تک پہنچے، بعد میں کہے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ وہ ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ آئیے جھوم جائیں گے، اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے چن لیتا ہے۔ بس اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، کیونکہ یہ نبوت کا درجہ وہبی اور عطائی درجہ ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیں، صحابیت کا درجہ بھی وہبی اور عطائی درجہ ہے، یہ بھی کسبی درجہ نہیں ہے۔ یہاں جھوم جائیں، عشاق صحابہ بیٹھے ہیں، جھوم جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ دنیا کے رب کی دربار میں پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ فقیہ آئیں گے، محدث آئیں گے، مفسر آئیں گے، مبلغ آئیں گے، مقرر آئیں گے، مرتب آئیں گے، بڑے بڑے دنیا کے اندر دین کا کام کرنے والے لوگ آئیں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ سب اپنا کام بتائیں گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ قرب برابر میں میرے نبی کا صحابی بلال کھڑا ہوگا، رنگ کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہونٹ موٹے ہیں۔ اللہ نے پوچھ لیا بلال کیا لائے ہو؟ تو یاد رکھیے گا، پنجابی میں یہ کہوں گا، بلال کا ایک کوئی جملہ سب تے بھاری ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا میں اپنی زندگی میں محمد کا دیدار لے کے آیا۔ میں اس پہ آخر میں بولوں گا، ابھی میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں اور دلیل قرآن سے دوں تاکہ ادھر ادھر بات نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے، سارے بولے، چن لیتا ہے۔ نبوت کا درجہ عطائی اور وہبی ہے، یہ آج بٹھا دیجئے گا۔ کل کو کوئی مرزائی کوئی ختم نبوت کا منکر آپ کے سامنے بات کرے تو یہ دلیل ختم نبوت پہ بھی آتی ہے۔ نہ ہونا نبی وہ بنتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں۔ پہلی جو میں نے بات کی، جب یہ انسان بگڑنے لگا اللہ نے دو چیزوں کو چنا، آسمان سے زمین سے۔ آسمان سے اگر تورات آئی، زمین سے اللہ نے موسیٰ کلیم کو چنا۔ آسمان سے زبور آئی، زمین سے اللہ نے حضرت، آسمان سے انجیل آئی، زمین سے اللہ نے حضرت، آسمان سے صحیفے آئے، زمین سے ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا۔ آج بھی انسان بگڑا ہوا تھا،
آ گیا ہوں موضوع پہ. آج بھی انسان، سارے بولے، آج بھی انسان راستے سے ہٹا ہوا تھا، ظلمت کے اندھیرے میں پڑا ہوا تھا، گمراہی میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اس کی گمراہی کو رب کا قرآن بولتا ہے، میرے پیغمبر ان کانوا من قبل لفی، نہیں بولے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تیرے آنے سے پہلے یہ دنیا گمراہی میں پڑی تھی، دلدل میں پڑی تھی، ظلمت اور اندھیرے میں. پنڈی کے روشن ضمیروں، مری روڈ پہ رہنے والوں، میرے بھائی کی دعوت پہ آنے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے آج بھی اللہ نے دو چیزوں کو چنا. آج بھی اللہ نے دو چیزوں کو چنا کہ اس انسان کو سمجھانے کے لیے، مقصد بتانے کے لیے توجہ کرنا جھوم جائیں گے. اللہ نے آسمان سے جو چنا اسے قرآن کہتے ہیں، اللہ نے زمین سے جو چنا اسے عربی محمد جوان کہتے ہیں. اللہ نے جو آسمان سے چنا اسے قرآن کہتے ہیں، اللہ نے جو زمین سے چنا اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. آئیے دلیل دوں، میں نے لفظ بولا تھا اللہ جسے چنتا ہے اسے نبی بناتا ہے. قرآن کی سیر کرتے ہیں، آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پکی گلے ٹھکی گلے دنیا والوں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. چن لیا اللہ نے حضرت آدم کو، چن لیا اللہ نے حضرت نوح کو، چن لیا اللہ نے حضرت ابراہیم اور اس کی آل کو، چن لیا اللہ نے آل عمران کو. اللہ نے چنا، آدم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے چنا، جناب نوح کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے چنا، جناب موسیٰ کلیم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے چنا، جناب اسماعیل کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اللہ نے چنا، جناب زکریا کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، جس کو اللہ نے چنا ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کئی مہینے کئی دنوں کے بعد، اور دنیا والوں آج بھی اللہ نے چنا کہ اس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا. ان کے سر پہ اللہ نے، بولے تو صحیح، ان کے سر پہ اللہ نے، ان کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا. توجہ میری طرف، آج جو اللہ نے چنا، زمین سے چنا، اسے عربی محمد جوان کہتے ہیں. آسمان سے جو آیا وہ دنیا والوں اسے قرآن کہتے ہیں. آئیے
قرآن بولا اے میرے پیغمبر آج بھی یہ انسان گمراہی میں کھڑی تھی، انسانیت گمراہی میں تھی، اندھیرے میں تھے، ضلالت میں تھے، پہلے بھی انسان گمراہ ہوتے، آج بھی یہ انسان گمراہ ہے۔ بیت اللہ جیسے عظیم اللہ کے گھر کا برہنہ اور ننگے طواف کرتے تھے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے اندر 360 میرے نبی کی آنے سے پہلے اتنی ظلمت، اتنا اندھیرا، اتنی گمراہی دنیا والوں کہ سگی ماں سے زنا کرتے، اتنی ضلالت، اتنی گمراہی، بیٹی دنیا میں آتی اسے زندہ درگور کرتے، اتنی گمراہی، اتنی ضلالت، ایک قتل کے بدلے کئی قتل کرتے، اتنی گمراہی، اتنی ضلالت، اتنی گمراہی، ایک سال کی لڑائی نہیں کئی 100 سال لڑائیاں کرتے، اتنی گمراہی، جانور کھڑا ہوتا اسے زندہ جانور کو چھریاں مارتے، وہیں سے گوشت کاٹتے۔ توجہ میری طرف، اسی حال عالم میں اللہ نے میرے نبی کو چنا، میرا نبی آئے، میرے مرشد آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات کے سردار آئے، آمنہ کے در یتیم آئے، قرآن بول اٹھا میرے پیغمبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر ختم نبوت کا تاج چھکانے والا میرا سہرا، انا ارسلناک شاہدا، توجہ کرنا، لات کے گواہ بھی ہے، عزا کے گواہ بھی ہے، حبل کے گواہ بھی ہے، غیر اللہ کی گواہیاں تو دینے کے لیے میرا میٹھا مدنی بڑے آئے ہیں، بڑے لوگ ہیں، نہیں تو اللہ کی توحید کا گواہ کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، ترجمہ بڑا پیارا، انا ارسلناک شاہدا، اے میرا پیغمبر ہم نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا۔ مانا بڑا ڈھکتا ہے، یہاں مانا بڑا پیارا آ رہا ہے، اِلَّا ارسلناک شاہدا، ہم نے بھیجا آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر۔ میرا پیغمبر میں رب دی توحید دیا گواہیاں دے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، پروگرام کیا ہے یہاں میں چھوڑنے لگا ہوں، پلٹ کے آؤں گا، تیرا پروگرام یہی ہے میرا پیغمبر، تیرا اعلان یہی ہے کہ داعیاً الی اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ مکہ کی گلیاں ہو تو تیری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، طائف کی گلیاں ہو تیری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، مدینے کے گلیاں ہو تیری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، صفا کی چوٹی ہو تیری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہاں بھائی مزاج دے مطابق، توجہ کرنا، ای ہوتا ہو ہید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھا بھلیاں تے بھٹکا نو راہ دکھایا رسول اللہ۔ ای ہوتا ہو ہید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھا بھلیاں تے بھٹکا نو راہ دکھایا رسول اللہ۔ گئے
میری ماں حمیرہ کا پنڈی کے روشن ضمیروں ایک دن میری اماں نے پوچھا سونا وہ وقت تکالیف کا، وہ مصیبتوں کا، توجہ کرنا میرے محمد دی اکھاں وچوں اتھرو نے، اور فرمایا میری حمیرہ میری عائشہ مجھ محمد کو طائف کی گلیاں نہیں بھول۔ آج تو کلمہ ملا ہے قدر نہیں ہے، ذرا تو نہیں ہو آئے گئے طائف دی وچ پتھر مرے دے لوگ سارے حل تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے حل توڑے دندان ٹٹ گئے خون دے چل دے فوارے حل لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ، لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ، ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ۔ چلو سنا دیتا ہوں، اللہ والا کہتا ہے کئی ایمان دی دولت تو مالا مال تھی دے گئے، کئی ایمان دی دولت تو مالا مال تھی دے گئے، کئی بدبخت ہم اصلی ایویں زد وچ مری دے گئے، جڑے نزدیک تھی دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے۔ نہیں سمجھے یار، میں صحابہ پہ چلا گیا ہوں، مڑ کے آؤں گا۔ ہائے کئی ایمان دی دولت تو مالا مال تھی دے گئے، کئی بدبخت ہم اصلی ایویں زد وچ مری دے گئے، جڑے نزدیک تھی دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے۔ میرا عقیدہ میرے پیر کا عقیدہ میرے بھائی اور علماء کا عقیدہ نہ لہسی رنگ جنہاں تے رنگ چڑھایا رسول اللہ، نہ لہسی رنگ نہ لہسی رنگ جنہاں تے رنگ چڑھایا رسول اللہ، لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ، ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ۔ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرا پیغمبر ہم نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، میری توحید یہ گواہی دے میرا پیغمبر، ومبشرا ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، جو آتا جائے عقیدہ توحید پہ آئے، جو تیری بات مانے، موضوع یاد رکھنا، جو اپنے مقصد کو پہچان لے، جو بھولا بھولا بھٹکا سیدھے راستے پہ آئے، میرا پیغمبر مبشرہ خوشخبری دیتا جا۔ توجہ کرنا، میں کیوں نہ کہوں ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، ابو ہریرہ آئے۔ توجہ توجہ، انہوں نے مانا، میرے پیغمبر نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ توجہ کرنا، مبشرہ خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وَنَذِيرًا
मुनीरा, डराने वाला मेरा पैगंबर जो नहीं मानेगा, जो नहीं मानेगा, जो तौहीद पे नहीं आएगा, जो तेरी नबूवत का इकरार नहीं करेगा, उसके लिए ठिकाना जहन्नम है। तवज्जो करना, तेरा प्रोग्राम यही है कि दाइयन इल्लल्लाह। अगली गल बड़ी प्यारी है, कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा मेरा पैगंबर वसिराजम मुनीरा, हमने तुम्हें चिराग रोशन बनाया है। सिराज का माना थक तो नहीं गए? अभी तो स्टार्ट हो रहे हैं। सिराजम मुनीरा, कुरान मेरे सामने आखिरी पारा है, सूरह नबा है, वहां भी अल्लाह ने एक सिराज का तज़किरा किया, यहाँ भी अल्लाह ने सिराज का तज़किरा किया। कुरान का तालिब इल्म तवज्जो करना, मेरे वल तकना, यहाँ भी सिराज, वहाँ भी सिराज, यहाँ सिराजम मुनीरा, वहाँ सिराजम वहाजा, यहाँ सिराजम, सारे बोले सिराजम, वहाँ सिराजम वहाजा। क्या फर्क है, क्या माना है? वो भी सिराज, ये भी सिराज, उसे सिराजम वहाजा कहते हैं, इसे सिराजम मुनीरा कहते हैं। तर्जमा मैं ना करूं, तर्जमा पूछते हैं। मेरे नबी का शागिर्द मैदान में आया जिसका नाम हजरत जाबिर है, बोलें तो सही। मेरे नबी का सहाबी है, मेरे मुर्शद की खिदमत च आया है, आखन लगा है, बोलने लगता है, कहता है लना शम्सुल वलिल आफा के शम्सू, लना शम्सुल वलिल आफा के शम्सू व शम्सी खैर मिन शम्सी समा, लना शम्सुल वलिल आफा के शम्सू व शम्सी खैर मिन शम्सी समा, शम्सुन्ना से ततला बादा फजरी व शम्सी ततला बादल इशा। एक वो सिराज है, एक ये सिराज है। वो सिराज सुबह तुलू होता है, शाम को गुरूब हो जाता है। एक ये सिराज है जो इशा जो हो जाए फिर भी तुलू हुआ खड़ा है। आइए दूसरा तर्जमा झूम जाए, जटा के हिसाब जो आखा ईमान ताज़ा हो जाए। वो भी सिराज, ये भी सिराज, उसके देखने से आंखों में अंधेरा आ जाता है, उसके देखने से आंखों में पानी आ जाता है, उसके देखने से आंखें चुधियानी लगती हैं। कुर्बान जावा जो ये सिराज है, इसे देखने से अक्खा में नूर आ जाता है। ये सिराज है, इसे देखने से दिल को सुरूर आ जाता है। ये भी सिराज है, इसको देखने से तवज्जो मेरे वाल एक बारी तवज्जो तवज्जो, बड़ी गल कर गया, बड़ी गल करने लगा हूँ, बड़ी बात करने लगा हूँ। ये सिराज है, इसको एक मर्तबा ईमान की हालत से देखने से इतना मकाम मिलता है, इतना शान मिलता है, इतना मर्तबा मिलता है कि दुनिया कायनात जमा हो जाए, बिलाल दे पाँव दे खाक दा मुकाबला नहीं। पता नहीं मैं बात को कहां से जोड़ आया हूं, आप तवज्जो करें यार। ये भी सिराज, चलो एक और अंदाज, हाँ दबा के आवाज खोलो थोड़ी सी। इसको आपने गलत रखा है, एक अगर मेरे सामने रखते ना, स्पीकर वाला कहाँ है, उसको भी कर दे, उसको सामने रखो। मैंने
شاہ صاحب سے کہا کہ رمضان کے علاوہ مجھے بس اس کو نا ادھر رکھو جہاں میرا یار بیٹھا ہے، میرے مرشد دی ٹوپی پا کے. اچھا 1 بجنے لگا ہے، ابھی میں نے موضوع شروع کیا ہی نہیں ہے. اچھا توجہ میری طرف، کہیں سبحان اللہ. وہ سراج ہے دیکھنے سے، اگر انہوں اتھے رکھ دو تو میں بڑا فائدہ ہوئے گا اس والے نو. ہاں سٹیج کے لیے کور کرنا ہوتا ہے نا. میں نے کہا آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، آپ پہلے کرتے ہیں. توجہ کریں یار. جی جی. اگلا جو جملہ میں دینے لگا ہوں نا، میں موضوع پہ جوڑ کر اسی موضوع کو بیان کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف. قربان جاواں یہ سراج، توجہ، اسے دیکھنے سے نہیں، آپ سپیکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں بولے. ادھر موڑو بس، ٹھیک ہے، بس بیٹھ جائے، ادھر موڑ دو بس، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. اس کی جگہ ویسے وہ کونا ہے، اس کی جگہ وہ، اگر تار آپ کے پاس ہے تو اس کو کونے میں لے جائیں، بزرگوں کو تکلیف نہ ہو. نہیں وہ تار حضرت نہیں جائے گی، جائے گی، جائے گی. چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ادھر کر دے میری طرف، بس بس ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بیٹھے بیٹھے. بڑا جملہ یار، سراج کی بات آئی. اللہ سراج منیرا، دیکھا پتہ چلا نا، یہ بھی ایک تجربہ ہے. اسے دیکھنے سے آنکھوں میں پانی آئے، اندھیرا آئے. سراج منیرا کو دیکھنے سے ابو بکر آئے، صدیق بن کے جائے. عمر آئے، فاروق اعظم بن کے جائے. عثمان آئے، حیا کا پیکر بن کے جائے. علی آئے، حیدر کرار بن کے جائے. عائشہ آئے، عائشہ آئے، طہارت دیا گوائیاں اللہ دا قرآن دے لگ پائے. فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر ہووے، جنت دی سردار بن جائے. جھومے گے ایمان تازہ ہو جائے. سراج منیرا اسے دیکھنے سے معاویہ آئے، سیاست کا امام بن جائے. یہ سراج منیرا دنیا والوں بلال آئے، چلے تو مدینہ کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ اور آواز میرا مرشد جنت کی اعلیٰ مقام میں سن کے آئے. یہ سراج منیرا جو اس کے پاس آئے، جو اس کو دیکھنے لگے ایمان کی حالت میں، قربان جاواں اتنا مقام، اتنا شان، اتنا مرتبہ کہ قرآن بول پوے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آئیے دنیا والوں، قربان جاواں اس سراج منیرا کو دیکھنے والے، یہاں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والے، قیامت کی صبح تک اعلان اللہ کا قرآن کرنے لگا ہے. ہدایت والے لوگ دیکھنے ہو، محمد کے صحابہ کو دیکھو. کامیاب لوگ دیکھنے ہو، محمد کے صحابہ کو دیکھ لو. توجہ ہے. اللہ نے زمین سے محمد جوان کو چنا، آسمان سے اللہ نے
اندھیرے مٹنے لگے. ہاں جو 360 بتوں کے پجاری تھے, میرے مرشد نے محنت کی, ہاں توحید بیان کی, لوگوں کو مسئلہ بتایا, لا الہ الا اللہ, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں, سجدہ طواف منت پکار کے لائق کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں, پتر دینے والا کوئی نہیں, عزت ذلت دا مالک کوئی نہیں, ہے تا الا اللہ مگر اللہ ہے. آئیے قرآن کی سیر کرے, آئیے قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. وہاں سے قرآن آیا, اس نے یہ قرآن نے مجھے اور آپ کو بتایا آسمان و زمین کا مالک, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے پتر دے, جسے چاہے کورے دے, جسے چاہے جوڑے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا, جسے چاہے کچھ نہ دے, بانج بنائے, تالا لگائے, انہ علیم قدیر. ترجمہ بڑا پیارا, مثال بڑی پیاری. دینے پہ آئے اما خدیجہ نو دے وے, نہ دینے پہ آئے محبوب دی محبوبہ عائشہ نو نہ دے, اس کو پوچھن والا کوئی نہیں. عقیدہ بنا کے جائیں نا, اتنا بڑا مجمع ہے, میرے دوست نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور قرآن کی بات ہو, عقیدہ بن گیا تو بات بن گئی. دینے پہ آئے خدیجہ کو دے, نہ دینے پہ آئے محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دے. کیوں؟ انہو علیم القدیر. علیم جو ہویا, قدیر جو ہویا, انہوں پتہ ہے کینوں دینا ہے کینوں نہیں دینا, انہوں پتہ ہے کس کو کتنے دینے ہیں, اس کو پتہ ہے کب دینے, اسے پتہ ہے کب دینے ہیں, کدو دینے ہیں. دینے پہ آئے دے, نہ دینے پہ آئے. قرآن نے بتایا آکھن والا آکھدا پیا ہے, بولن والا بولدا پیا ہے, منگل والا منگدا پیا ہے. تو اون دے انداز نو توجہ میری طرف, موضوع یاد رکھنا. وہاں سے قرآن آیا, اللہ نے اس کی اداؤں کو, میرے رب نے اس کی دعاؤں کو ایسا شرف قبولیت سے نوازا. اللہ اللہ, میرے رب کو اس بندے کا انداز اتنا پیارا لگا, زمین پہ مانگتا گیا, آسمان میں محفوظ میں اللہ نے قرآن بنایا. جب میرے مرشد کی باری آئی, قرآن بنا کے میرے سورہ محمد پہ اتارا, قرآن بنا کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا. 90 سال بیت جائیں, تو نے بھی ایسے مانگنا ہے جس طرح میرے خلیل نے مانگا تھا. کہنے لگا تھا رب حبلی من الصالحین, اے میرا اللہ 90 سال بیت گئے, 100 سال ہونے لگے, جھولی اولاد سے خالی ہے, پتر کوئی نہیں ہے, اولاد کوئی نہیں ہے. یا اللہ میں خلیل تو ہوں
لیکن میرا زور نہیں چلتا، میں مانگنا ہے تو عاجزی سے مانگوں گا۔ خلیل ہے۔ موضوع سے ہٹتا ہوں، شاید یہ آپ نے سنا یا نہ سنا، امید سنا ہوگا، لیکن میں اپنے انداز میں پڑھوں۔ کسی نے کہا تھا خلیل کیسے بنے؟ کسی نے پوچھا تھا اللہ نے تجھے خلیل کیسے بنایا؟ بولنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان۔ سنا تھا یہ جملہ؟ سنا ہوگا۔ بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان۔ اللہ نے جان مانگی چکھے وچ دے چھوڑی، اللہ نے پتر منگیا چھری چلا دیتی۔ پڑھ دوں؟ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یا اللہ تیری قدرتیں، یا اللہ تیری قدرت پہ کیا کہنے، تو اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آگے ایک جملہ ہے، ایک ربائی ہے، وہ بھی سناؤں گا، جھوم جائیں گے۔ جس خلیل نے 100 سال تک اللہ سے مانگا، جب اللہ نے پتر دیتا تو اللہ نے کہا جلدی کر، گردن تے چھری چلا۔ آج تو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں بڑھاپے کے، تو بیٹا بھی اسماعیل جیسا۔ ہاں پیغمبر بھی خوبصورت ہوتا ہے، پیغمبر کا بیٹا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہائے امتحان در امتحان ہے۔ پھر کبھی آپ نے مجھے بلایا تو میں حضرت ابراہیم کے سارے امتحان بیان کروں گا، کہاں سے کہاں، کتنا کتنا، 5-6 امتحان بڑے بڑے ہیں۔ بس اسی بات کو جو ذہن میں آ گئی وہ کر دوں، پھر میں لوٹتا ہوں اپنی بات پر۔ اللہ نے کہا جلدی کر، اپنے بیٹے لختے جگر پہ چھری چلا۔ قرآن میرے سامنے۔ جب خلیل اٹھا، صبح ہوئی، کہنے لگے یا آباتی سبحان اللہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹھیے گا ادھر، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، غور کیجئے گا۔ اسماعیل نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ میرے رب کو اتنا پیارا لگا، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ شاہ جی بادشاہ صاحب غور کرنا، میں میسج دینے آیا ہوں، غور کیجئے گا، یہ بات جو ابھی کرنے لگا ہوں آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اسماعیل استاد جی پیدا ہوئے تھے، ماں بیٹے کو جناب ابراہیم نے جنگل بیابان میں چھوڑا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، خصوصاً میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ماں نے ایسی پرورش کی،
کیا بات ہے میں نے کہا آپ نے یہ بات نہیں سنی تو بھی کرنا. ماں نے اما ہاجرہ نے وادی غیر ذی زرع میں اللہ اکبر میری ماں میری بہن میری بیٹی ایسے تو نہیں کہا گیا یہ گود پہلی درسگاہ ہے. اما ہاجرہ نے ایسی پرورش کی ادھر سے باپ بولنے لگتا ہے. توجہ کرنا غور کرنا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ثم انظر نہیں. فا کب آتا ہے ثم کب آتا ہے علماء جانتے ہیں. بات تو یہی تھی. انداز ہے یہاں جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے خلیل نے کہا تم آگے سے مان یا نہ مان میں نے ذبح کر دینا ہے فندو. لیکن ماں کی پرورش اتنی نرالا اتنی پیاری قربان جاوا فوراً پتر کہنے لگائے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. جزا فضا نہیں کروں گا. لمبا واقعہ انشاءاللہ ذوالحج کے مہینے میں اسی مسجد سے آپ کو خطبہ سنایا جائے گا. مقصد کی بات کروں صبح ہوئی حضرت ابراہیم نے لخت جگر کو لیا. لمبا واقعہ خوبصورت کپڑے بڑے پیارے اللہ اللہ پوشاک بڑی پیاری اما ہاجرہ نے نہلا دیا. لے جا کے جانے لگے. وہی جگہ آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام چپ کر کے سو گئے ہیں. ابا جی نے چھری لی ہے چھری کو پتھر پہ تیز کیا ہے. پتر دی گردن تے چلانے لگے چھری نہیں چلتی. پھر اسے تیز کیا پھر چلانے لگے چھری نہیں چلتی. پھر اسے تیز کیا چلانے لگے چھری نہیں چلتی. اللہ والا کہتا ہے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے. ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے. اینو کوہن دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے. گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے. گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرار ہے. یہ کس نے کہا بولے تو صحیح ہے. کس نے کہا رب نال میرا اقرار ہے. جلدی کیوں نہیں سنیے گا. اللہ والا کہتا ہے چھری عرض جواب دیتا چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا. گل اسماعیل تکینے چلا مینو آکھن والا نہیں آگا. چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا. گل اسماعیل تکینے چلا مینو آکھن والا نہیں یاد. ہاں دھار میری ہو صاف گئی کیویں منا حکم تو آڈا. دو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ. ہاں جی تواڈی منا ہائے ہائے سبحان اللہ. یہی بات تو یہاں اسی منبر سے آتی ہے.
یہی بات تو اسی منبر سے آپ کو سنائی جاتی ہے. ہاں یہی بات تو آپ کو یہاں سے سمجھائی جاتی ہے. چھری چلتی نہیں جب تک حکم نہ ہوئے. نہیں سمجھے یار؟ چھری چلے گے نہیں جب تک حکم نہ ہوئے. پانی ڈبوئے گا نہیں جب تک حکم نہ ہوئے. بلکہ ہمارا عقیدہ کیا قرآن کہتا ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے پتا بھی نہیں ہلدا. ہر چیز دے حکم دی پابند ہے. توجہ میری طرف. میں نے عرض کی وہاں سے قرآن آیا, یہاں سے میٹھا مدنی محمد جواد آیا. قرآن نہ کے لوگوں کو میرے نبی نے قرآن سنایا, لوگوں کو بتایا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے. 360 کے سامنے جھکتے ہو, کچھ نہیں کرنے والے, اسی کی دربار میں آؤ, اسی سے مانگو. توجہ کرنا, میرے مرشد دی محنت دیکھو. توجہ, میرے مرشد دی محنت دیکھو. قرآن کی دہائی آئی, قرآن میرے نبی نے سنایا. چلو پڑھ دیتا ہوں, آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرا پیغمبر تبلیغ کر قرآن وچوں, تقریر کر قرآن وچوں, خطابت دے جوہر دکھا قرآن وچوں. میرا پیغمبر بیان کر قرآن وچوں, کیونکہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. قرآن پڑھ پڑھ کے سنا. پھر قرآن آیا, قرآن کہتا ہے ہاں ہاں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. آئیے دنیا والو, اللہ نے اقوام تے پکی ہدایت تیری اسی قرآن میں رکھی ہے. ادھر ادھر نہ جانا. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مرزے کی شکل میں, کہہ دوں نا, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. او میرے محبوب دی امت دے لوگوں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں, قرآن کے پیچھے چلنا ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, صاحب قرآن کے پیچھے چلنا ہے. جنہوں نے قرآن کو جپھا مارا, صاحب قرآن کی سنت کو جپھا لیا, وہ کامیاب ہوئے. جنہوں نے ان دونوں کو چھوڑا, میں نے حدیث پڑھی تھی, وہ ترجمہ بھی کروں گا. جنہوں نے ان کو چھوڑا, قرآن سے منہ موڑا, میرے محبوب کی سنت سے منہ موڑا, ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. جس نے میرے مرشد میرے محمد کی مخالفت کی, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اور جنہوں نے میرے محمد کی اتباع کی, میرے محمد کے طریقے کو اپنایا, غور کرنا, وہ زمین پہ چلتے ہیں اور آسمانوں سے موسلادھار رحمتوں کی بارشیں. بس کر دیں وہاں, ہاں اچھا جاری رکھیں. خدا دے دین نے دنیا تے چمکایا صحابہ. میں اپنے انداز میں ایک اور پڑھتا ہوں, وہ سناؤں گا, آپ غور کریں. تھک تو نہیں گئے؟ کہے سبحان اللہ. آج بھی یہ انسان بھٹکا ہوا تھا, یہاں تھے ظلمت میں 360 بتوں کے سامنے. میرے نبی نے, میرے مرشد نے محنت کی, قرآن سنایا, عقیدہ بنا. سمیٹتا ہوں جو میں نے باتیں کی, وہ ان کی دلیل دیتا ہوں, توجہ کرنا. میرے مرشد نے محنت کی, قرآن سنایا, یا 360 کے سامنے جھکتے.
آج بیت اللہ کا طواف جاری ہے. خطابت کا انداز ہے، میں بات کروں آپ آگے خود سمجھیں. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاتا. طواف جاری ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کرتے طواف حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا حجارو انکا حجارن، او پتھر تو حجر اسود، تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک. ان اکھا نال اپنے مرشد نو ویکھیا آئی، تینو بوسا دیندا، میں تجھے بوسا دیندا، ورنہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر آپ یہاں موجود ہو بات سمجھیے گا، یا 360 بتوں کے سامنے جھکتے میرے محبوب نے محنت کی. عمر حجر اسود کو کہہ رہا ہے تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے بڑی بات کی ہے. یا یہ لوگ غور کرنا، میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں. ہاں میرا سفر ضائع جائے گا. میں وہ خطیب نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں. پانی نہیں. یا بتوں کے سامنے جھکتے تھے. توجہ، آج حجر اسود کو کہا جا رہا ہے، جنت کے پتھر کو کہا جا رہا ہے تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. پہلے کہاں تھے؟ میرے مرشد کی محنت کے بعد، قرآن کی دہائی کے بعد عقیدہ کتنا مضبوط بنا ہے. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا. آپس کی اندر لڑائیاں ہیں، اتنی لڑائیاں، ایک قتل کے بدلے کئی قتل ہوتے ہیں. قربان جاؤں میرا میٹھا مدنی آیا، قرآن آیا، صاحب قرآن آیا، محنتیں ہوئی، قرآن بولنے لگا محمد رسول اللہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او دنیا والوں، یا لڑائیاں تھیں، یہ جھگڑے فساد تھے، یا ایک قتل کے بدلے کئی قتل ہوا کرتے تھے. میرے مرشد نے محنت کی، قرآن کی دہائی آئی، وہاں سے قرآن آیا، یہاں سے صاحب قرآن آیا. قربان جاؤ، اتنی محبتیں ہوئی، اتنا پیار ہوا، اتنی الفتیں ہوئی، سنتے رہتے ہیں. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے، انصاری صحابہ نے جس طرح استقبال کیا، جتنی محبتیں دی، آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے. میرے نبی کے آنے سے پہلے لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات. اب قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت لیکن رحماء بینہم. ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، رحماء بینہم. استاد جی مکی صاحب، آپس کھنڈ تے کھیر ہو گئے. رحماء بینہم بولے تو صحیح. آپس میرے نبی کے صحابہ کھنڈ تے بولے سارے کھیر ہو گئے. پھر کیوں نہ کہو ابو بکر علی کھنڈ تے کھیر، عمر و علی کھنڈ تے کھیر، عثمان و علی کھنڈ تے کھیر، علی و معاویہ کھنڈ تے کھیر، ابو ہریرہ صہیب کھنڈ تے کھیر. ایک طرف تاریخ ہے، دوسری طرف قرآن ہے. ایک طرف بولیں گے ہاں
میں کتمان نہیں کرنا چاہتا. دن قیامت میں رب کے حضور پیشی میں نے دینی ہے. وہاں جا کے سرے لگا کے آیا تھا یا قرآن بھی پڑھ کے آیا تھا؟ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ غور کیجئے گا. ایک طرف تاریخ ہے, دوسری طرف قرآن ہے. عقیدہ قرآن پہ, عمل قرآن پہ, یقین قرآن پہ. ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے تو رب کے قرآن کو دیکھنا ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے ماں سے زنا کرتے. جب میرا نبی آیا وہاں سے قرآن آیا, یہاں سے صاحب قرآن آیا. توجہ کرنا, میں سمیٹنے لگا ہوں, اب جائے گا کوئی نہیں انشاءاللہ. 10 منٹ کے اندر میں بات پوری کر لوں گا. کیا وقت ہو گیا؟ یہ 2 باتیں سن لیں, کیونکہ میں نے شروع میں کہی تھی پہلے بھی ضلالت تو گمراہی ہوتی. آج جب اللہ نے میرے مرشد کو بھیجا, اللہ نے جب پیارے پیغمبر کو بھیجا, وہاں سے قرآن آیا. آج بھی یہ ضلالت گمراہی میں تھی, لیکن جب محنتیں ہوئیں وہ ضلالتیں اور وہ ظلمتیں اور اندھیرے کیسے ختم ہوئے. سنیے گا, ماں سے زنا کرتے میرے محبوب آئے, میرے میٹھے مدنی نے فرمایا او میری امت کے لوگوں, ماں کے قدموں میں جنت ہے. نہیں سمجھے؟ ماں کے ساتھ برائیاں نہیں, ماں تو اتنا عظیم رشتہ ہے, اتنا اعلیٰ رشتہ ہے کہ اس کی قدموں میں جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. وہاں سے قرآن آیا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور نوجوانہ ابھی غور کر لینا, بات پہ غور کرنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک, منت, نظر و نیات, بگڑی بنانے والا. وقت ہوتا ایا کا ترجمہ کرتا, جہاں قرآن میں صرف ایک بات یاد رکھنا, سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, وہی ہے جو وہاں کھڑا ہے. اس کو دیکھ لیجیے. سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا. استاد جی بات مکمل ہے نا؟ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وبالوالدین احسانا بات کمپلیٹ ہے, بات مکمل ہے. ادھر دیکھیں بات مکمل ہے, کیونکہ والدین بوڑھے ہوں, جوان ہوں, پوری عمر کے ہوں, ہاں پکی عمر کے ہوں, لیکن میرے رب کو پتا تھا کہ جب وقت آئے گا جب یہ بیچارے بوڑھے ہوں گے نا, تو بچے ان کے سامنے ایسے بولیں گے جس طرح نوکروں سے بات کرتے ہیں. اس لیے غور کرنا, قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں, قرآن کہتا ہے اگر یہ بوڑھے ہو جائیں, پھر بولا احدہما او کلاہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا ہو جائے. تیری اماں بڑھیا ہو گئی, تیرا باپ بوڑھا ہو گیا, خیال کرنا لا تقل لہما اف.
اماں کے سامنے ہوں نہیں کرنی، ابا کے سامنے ہوں نہیں کرنی، ایسے نہیں بولنا۔ پھر قرآن بولا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے، دڑکا نہیں دینا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اللہ کینے جواب دے، غور کرنا، آواز آئی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا کہ ماں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، ایسا جواب دینا۔ ماں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ نوجوان آج تو ماں کو کتی کہتا ہے، آج نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے پاس ہے، باوضو بیٹھا ہوں، کچھ دنوں کی بات ہے، میرے پاس بندہ آیا، کہنے لگا مولوی صاحب بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو کہتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہوں گا۔ یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے۔ میری بیٹی، میری بہن اور میرا نوجوان بھائی، ماں کی چوائس پر، ماں کے فیصلے پر اپنی چوائس کو قربان کر کے دیکھ، رب محمد آسمانوں سے رحمتیں نہ برسائے تو پھر کہنا۔ جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں، جب یہ ماں فوت ہوتی ہے، جب باپ چلا جاتا ہے، پھر قدر جس کے ماں باپ ابھی زندہ ہے نا، دعا کرے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر سلامت ہمارے اوپر رکھے، ورنہ دلیل دیتا ہوں مقام ابوا ہے، میرے مرشد کا گزر ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھا وچوں اتھرو نے، اور میرے محبوب کہہ رہے ہیں ماں آمنہ اگر تو زندہ ہوتی تو بھی دیکھتی تیرے محمد کو اتنا اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ سنا دوں؟ ہاں؟ اے میری ماں اگر تو زندہ ہوتی تو دیکھتی اللہ نے تیرے محمد کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا شان دیا ہے۔ جب تو تھی میرے لیے کہتی باپ ہوتا عبداللہ ہوتا، انگل سے پکڑتا سیر کراتا، میری ماں اللہ نے مجھے ایسی سیر کرائی ہے قیامت تک نہ کوئی گیا جا سکتا ہے، نہ مجھ سے پہلے کوئی گیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ پھر کریں گے۔ اے میری ماں اگر تو زندہ ہوتی تو کہتی تھی نبی کھلونے سے پاک، نبی بولے نبی، آپ یہ سنیں تو میں کیا سنانا کیا چاہتا ہوں، نبی کھلونے سے پاک، بچپن میں بھی پاک، لیکن ایک محبت کا انداز ہے، فرمایا اللہ نے محمد کی انگل پہ چاند کو کھلونا بنا۔ چلو اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں پوچھیا عید دے چن کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے، کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہڑے انگلی ہلائیے، اور دی انگلی نال اشاریہ دے میں ٹک
ماں اگر تو زندہ ہوتی تو دیکھتی۔ اس لیے نوجوانوں، جس کی ماں دنیا میں ہے، جس کی ماں دنیا میں ہے، اس کے قدموں میں بیٹھا کر، رات کو گیا کر، ماں کے پاؤں دبایا کر، ماں سے دعائیں لیا کر۔ قربان جاواں، قربان جاواں، جب ان کی دعا یہاں سے نکلتی ہے تو وہاں پہنچتی ہے۔ تم کہتے ہو میں ادھر گیا، میں نے بڑے لوگوں کو درمیان میں ڈالا، پھر میں میرا مسئلہ حل ہوا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ تو رات کو ماں ادھی رات میں اٹھ کے تیرے لیے دعا منگدی سیدھا تیرے کام۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ درگور کرتے، کیا ہوتا آپ کے سامنے ہے۔ جب قرآن آیا، یہاں سے صاحب قرآن آیا، یہ ظلمت ایسے ختم ہوئی جب بیٹی دروازے پہ آتی ہے، باپ پوچھتا ہے کون؟ جواب ملتا ہے فاطمہ، جواب ملتا ہے میرے محبوب چادر اتارتے مزمل کی فاطمہ آتی ہے، دروازہ کھولتے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے پھاڑ کے لے آ دے، چادر اتار کے اپنی بیٹی کے سر پہ رکھتے، امت کو پیغام دیا زندہ درگور نہیں، بیٹی تو رحمت ہے۔ بیٹی بولو بیٹی رحمت ہے۔ منہ خراب نہ کیا کرے بیٹی آ جائے تو، ایک آوے دو آوے۔ حدیث مجھے سامنے آئی، میرا نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے اچھی پرورش کی، اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھی جگہ رشتہ کیا، اس کے پورے جو معاملات ہیں پورے کیے، قیامت والے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے جس کی 2 بیٹیاں ہوں، میرے مرشد نے فرمایا اس نے بھی ایسے کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے جس کی 1 ہوئے، میرے مرشد نے فرمایا اس نے بھی ایسے کیا، اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ہماری 2 سے تیسری بیٹی آنے لگتی ہے، منہ پہ 12 بجنے لگتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، بیٹی آ گئی، فلانا ہو گیا، ڈھینگنا ہو گیا۔ دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ کئی بدبخت ایسے ہیں جو تیسری بیٹی دوسری بیٹی آئی منہ خراب کرنے لگے، اپنی بیوی کو ڈیورس دینے لگتے ہیں، طلاق تک بات آتی ہے، یہ تو بیٹیاں جڑ دی ہیں، تو تے بیٹیاں دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے دے تے ہاتھ چ نہیں، اے تے او دے ہاتھ چ، ایک دیوے 2 دیوے۔ لہذا یہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں، یعنی وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے۔ آج تو قرآن میرے سامنے ہے، میرے نبی کی سنت اور فرمان میرے سامنے ہے، اب کہاں ادھر ادھر جاتے ہو؟ وہ پہلے تھا جب یہ 2 چیزیں آئیں، یہ ظلمت اور اندھیرے ایسے ختم ہوئے، ایسے ختم ہوئے، ایسے ختم ہوئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو دعوت دینے لگے، ماں نے ابو ہریرہ کو مارا، ماں نے ابو ہریرہ کے سامنے باتیں کی، میرے مرشد کو برا بھلا کہا۔ جب اتنی مار پڑی تو ابو ہریرہ جلدی سے حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیں اماں میں کو کٹے، اماں میں کو مارے۔ میرے نبی نے پوچھا ماں نے جب مارا تھا ابو ہریرہ اماں کے سامنے بولا تو نہیں تھا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے سونا شاگرد تیرا ہوا، صحابی تیرا ہوا، پہلے تو اور حساب تھا، اب جب آپ کے پاس آئے ہیں شاگرد تیرا ہوا، اماں کے سامنے بولوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں مارتی رہی، میں کمر جھلی رہ گیا۔ اچھا ابھی کیسے آئے ہوئے؟ کہنے لگے دل کی تمنا ہے جس ماں نے مجھے مارا، آپ کو برا بھلا کہا، اس ماں کی ہدایت کے لیے دعا نہیں مانگنا۔ یہاں بیٹھے میرے مرشد نے یوں نہیں کہا اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں او دے واسطے دعا نہیں منگدا، نہیں۔ رحمت والے نبی نے ہاتھ اوپر کر دیا، اللہم اہد ابا ہریرہ، اللہم اہد ابا ہریرہ۔ دعائیں ہونے لگی، ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاتے ہیں، راستے میں سنگی مل گیا وے، پوچھن لگا ہے کدی تکھا نہیں ٹریا، بھجدا جا رہا ہے، دامن جھٹکا کے کہنے لگے چھوڑ میرا دامن، دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پجدا، یہ میرے محمد دی دعا پہلے پجدی ہے۔ دروازہ لاک ہے، غسل کی آواز ہے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا ہے، قربان جاؤں سوٹی اٹھائی ہے، اماں کے ہاتھ میں دینے لگے، اماں جی غصہ باقی ہے، کمر حاضر ہے، جان حاضر ہے، ماں دا اکھاں وچ اتھرو نے متھے تے پیار دے کے کہہ دی ہے او پترا تیرے جان تو بعد پتہ نہیں کی ہون لگا ہے، مینوں اے دس تیرا محبوب بیٹھا ہوگا، مجھے بھی لے چل، خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے لگے، میرے محبوب کی خدمت میں آنے لگے، میرے محمد کی نظر پئی ہے، توجہ کرنا، اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ بڑھیا اماں کو تکلیف کیوں دی ہے، مجھ محمد کو لے جاتا، وہاں جا کے تیری اماں کو کلمہ پڑھاتا۔ چلو سنا دیتا ہوں، پہلے کیا تھا سنیے گا، پہلے کیا تھا، ظلمت اندھیرے یہ تھے، جب قرآن آیا، صاحب قرآن آیا، ظلمتیں ختم ہوئیں، اندھیرے ختم ہوئے، اور یہ انداز آیا کہ اللہ والا کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ کل سنائیں گے، کل سنائیں گے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، شان سارا دی تقسیم رب کر دتی، گل ساری محمد اتے عام کی، اے تو بدھ کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو بدھ کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ اب ہے سننے والا، کوئی صدیق بڑھیا و کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پاکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹے دا گیا۔ ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ 8 بجے سے آئے ہیں، 2 بجنے لگے ہیں، کوئی پیکر حیادہ سخاوت دے وچ آئے، آج بھی سنیں گے، کوئی پیکر حیادہ سخاوت دے وچ، مکی صاحب تو پوچھو آج بھی عثمان دا اکاؤنٹ کھلیا ہویا ہے، آج بھی عثمان کے نام کا اکاؤنٹ، بولو تو صحیح، قربان جاواں عثمان تیری سخاوت پہ قیامت کی صبح تک
یہ سخاوت کے چرچے چلتے ہی رہیں گے۔ قربان جاواں ابو بکر تیری صداقت پر قیامت تک صداقت کے چرچے چلتے رہیں گے۔ قربان جاواں عمر تیری عدالت پر قیامت کی صبح تک عدالت کے چرچے چلتے رہیں گے۔ قربان جاواں علی تیری شجاعت پر قیامت کی صبح تک یہ چرچے چلتے رہیں گے۔ قربان جاواں معاویہ تیری سیاست پر قیامت کی صبح تک تیری سیاست کے چرچے چلتے رہیں گے۔ گل چمکاوا قربان جاوا میرے محمد دے صحابہ توڑے ایمان تے توڑے کردار تے قیامت دی صبح تک والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آپ کے کردار کے چرچے قیامت کے صبح تک قرآن دیتا رہے گا۔ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پاکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ طاہر صاحب کوئی فارس کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مار کھا کے بھی کلمہ پکیدا گیا۔ لوگوں کی میں حبشی اتے عشق کی تا اصل، مار کھا کے بھی کلمہ پکیدا گیا۔ ہمیں کیا قدر ہے ایمان کی؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مولی عمرہ تینوں کی قدر، نوجوانوں ہمیں کیا قدر؟ ایمان کی قدر ابو ہریرہ سے پوچھ، ایمان کی قدر جناب بلال سے پوچھ، ایمان کی قدر سمیہ سے پوچھ، ایمان کی قدر زنیرہ سے پوچھ۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ہمیں یاد ہوتا ہے آج ڈرامے کی کون سی قسط چلنی ہے، آج کیا ہونا ہے۔ کبھی عائشہ کو تو پڑھ، کبھی حمیرہ کو تو پڑھ، کبھی زنیرہ کو تو پڑھ، کبھی سمیہ کو تو پڑھ۔ خدا کی قسم ان کو ایمان اور قرآن کی قدر تھی، ہمیں کیا قدر ہے؟ دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سونا کیڑیاں کیڑیاں میرے مرشد نے فرما ایک اللہ دی کتاب ہے، دوجی محمد دی سنتی۔ کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، محمد الرسول اللہ کی سنت کو سینے سے لگاؤ۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو میں نے شروع میں کہا، ظلمت ختم، اندھیرا ختم۔ آج جب انہیں چھوڑیں گے
ظلمت کی طرف جائیں گے، اندھیرے کی طرف جائیں گے، جب انہیں سینے سے لگائیں گے قربان جاواں اندھیرے سے نکل جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائی حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب زید مجدہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کا سایہ آپ کے اس علاقے میں تا دیر سلامت رکھے، ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ہر میدان میں ماشاءاللہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ ناظرین کی نظر سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ان کے جڑتے رہتے ہیں، یہی محبتیں، یہی پیار، یہی الفتیں اللہ قائم و دائم فرمائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اس بات کو میں جوڑ کے کروں۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہے جو میرے سامنے آتی ہے، اس کا نام صحابہ ہے۔ بولے تو صحیح، چلو کل اسی کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس گلشن کا ایک پھول سیدنا حضرت علی، بولے بولے بولے، مانتے ہیں علی کو؟ ہاں، کوئی آدھے نبی کو نہیں منیں دے، کوئی آدھے علی کو نہیں منیں دے، کوئی آدھے حسن و حسین علی کو منیں دیا، حسین کو منیں دیا، نبی کو بھی منیں دیا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 2 کام کیا کرے۔ کتنے؟ کتنے؟ ایک اللہ سے معافی مانگ کے سویا کر، دوسرا مخلوق خدا کو معاف کر کے سویا کر۔ آپ اس کو چھوٹا جملہ نہ بولیں، بڑی بات ہے۔ ایک اللہ سے، سارے بولیں ایک اللہ سے، دوسرا مخلوق خدا کو، بس اسی بات کو شاعر یوں کہتا ہے، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اے سونے والے، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، پہلوانوں کو بگاڑا موت نے، پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار، 4 دن کے ہے یہ رنگ گل، حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر